السلام علیکم ابراہیم رفیقی، میرا ایک سوال ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ کبیرہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ آپ اس پر ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ بھائی آپ کا بہت اہم اور اچھا سوال ہے۔ آج کل اس پر کافی جو ہے نا بحث ہو رہی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب کے مجلس میں سوال اٹھا۔ یہ بات تو قطعی طور پر جو ہے نا مطلب حل ہے، اور اس کا جواب بھی یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر کبائر گناہ کا ہونا یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ کبیرہ گناہ والا یعنی گناہ گار معاشرہ ہوگا جس میں گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں ابھی تک جانا ہوا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے کہتے کسے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے دین مکمل کر دیا، جس طرح اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام مکمل طور پر اس میں ہر یعنی جو بندہ جس دنیا کے ایج پہ رہ رہا ہے، جس کونے کارنر کے اندر وہ ہے، اس کو اسلام جو ہے نا سارے وہ راستے مہیا کر رہا ہے، وہ ان کو جنت کی طرف لے جائے، وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ملوا لے۔ یعنی ہر جگہ پہ جو وہ چاہتا ہے اسلام اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ہے پاکستان ہے اور ہمارا سوسائٹی جو ہے نا وہ اسلامی ہے، یہ بات ہمارا غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں اسلام دیا ہوا ہے وہ صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، سینکڑوں احکام ہیں۔ جہت اسلام پہ اگر میں بات کروں تو ایک جہت وہ عبادات ہے، ایک جہت معاشرات ہے، ایک جہت معاشیات ہے، ایک جہت ریاست ہے۔ اب عبادت میں ہم نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ ایک بندہ ہے عبد الرحمن، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ صدقہ خیرات دے رہا ہے، وہ اور بھی دین کے اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ یہ 600 800 اگر احکام شریعت نے ہمیں دیے مثال کے طور پر، اس میں سے وہ 40% کر رہا ہے۔ 40% کرنے پر ہمیں وہ معاشرہ یا وہ فرد دیندار نظر آ رہا ہے۔ اب باقی جو 60% وہ نہیں کر رہا، مثال کے طور پر ایک بڑا دیندار بندہ ہے، نمازی بھی ہے، عبادات میں جو ہے نا ہمیں نظر آ رہا ہے، حلیہ بھی اس نے جو ہے نا صلحاء والا اختیار کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ معاشرت میں چلا جاتا ہے تو اپنی تجارت میں ڈنڈی مار رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، اپنی عائلی جو زندگی وہ ہے سوسائٹی والی اس میں بددیانتی کر رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا رہا ہے، والدین کے نافرمان ہے۔ اب یہ جو چند چیزیں اس نے لی ہوئی ہے اسلام کی، اور باقی سارا اسلام اس نے منہمد کر دیا ہے اپنی زندگی میں، یہ بندہ کیسا پھر اسلامی ہوگی؟ ہماری سوسائٹیوں میں یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو معاشرہ یا ملک اسلامی سمجھ رہے ہیں وہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں، پورے کے پورے احکام ہم نہیں لے رہے ہیں۔ اگر ایک سوسائٹی والا یا ایک بندہ وہ کل کا کل اسلامی ہو گیا، وہ تو ہیرا ہے، ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، معاملات بھی اچھے ہیں، معاشرت کی زندگی بہترین گزار رہا ہے، ریاست کے جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی اپنے اسلامی بتا رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو، ہر اسلامی احکام اس نے لیے ہوئے ہیں، تو پھر کیسے ہیں؟ جس طرح وہ